2024 ختم ہونے والا ہے۔ ہم سب کو یہ چاہیے کہ دنیا تو نئے سال کے آنے کے جشن کی تیاریوں میں ہے، گناہوں کے اڈے سجائے جا رہے ہوں گے، لیکن ایک مومن بندے کو یہ چاہیے کہ اس کے گزرے ہوئے سال کا وہ حساب بھی تو کر لے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنا حساب تم خود کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی، تو نے کہاں کہاں خرچہ کیا۔ اپنی صرف جوانی کا حساب دیتے دیتے کسی کو 500 سال، کسی کو 700 سال لگ جاتے ہیں۔ صرف جوانی کا جواب دینے میں جب 500 سال لگ جاتے ہیں تو پوری زندگی کا حساب کیا دے پائے گا؟ کیا سچ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحت کو غنیمت جانو، بیمار ہونے سے پہلے کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ تم سجدہ کرنا چاہو لیکن تمہارا سر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہے، تمہارے پاس وہ طبیعت بھی نہ رہے، گھر بنانے کی فکر، بزنس کی فکر، جاب کی فکر، ان تمام چیزوں میں اتنا گھرا رہا کہ جوانی نکل گئی، بال سفید ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا، بڑھاپا آ گیا۔ بڑھاپے میں اس کو احتساب کرنے کا موقع ملے تو سوچتا ہے کہ میرے پاس جوانی کے اتنے سال تھے، کاش میں عبادت کیا ہوتا یا کچھ کر لیا ہوتا۔ ایک بات یاد رکھو، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا آپ قبر والوں کے پاس کھڑے ہو کر کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی فرماتے میں نے ان سے پوچھا کیا حال ہے تمہارا اے قبر والوں؟ انہوں نے جو جواب دیا سعید اگر تم بھی سنتے تو روتے۔ کہا کیا جواب دیتے ہیں قبروں والے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں وہ مجھے جواب دے رہے ہیں کہ اے علی ہمارے گھر والوں نے تو ہمیں صحیح سلامت دفنایا تھا، ہمارے چہروں پر مسلسل آج دن اور رات بچھو چھوڑ دیے گئے، ہمارے چہروں پر آج اور ہماری ناک پر بچھو ڈنک مارتے ہیں، ہمارے بالوں میں جس کو ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گھنٹوں سجایا کرتے تھے پیپ بھر دیے گئے ہیں، اور ہمارے چہرے کی چمڑیاں جھلس گئی۔ یہ سارے جوابات میرے عزیزوں قبروں والوں کے، اس منزل تک ہر ایک کو پہنچنا ہے، اسی لیے سال گزرنے سے پہلے اپنی زندگی کا احتساب کرو۔ اپنے بندے کے واپس آنے پر خوش ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کہ میرا کھویا ہوا بندہ میرے دربار میں واپس آ گیا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے واپس پلٹنے کا۔ میرے عزیزوں نا امید نہ ہو، ہمیں ہمارے جانے سے پہلے حساب کرنے کے لیے مولا نے وقت دیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے آپ نے یہ دعا کر کے اپنی امت کے لیے اتنا وقت دلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں عرض کیا کہ مولا میری امت کو توبہ کی مہلت دے، توفیق دے، مہلت دے۔ کہا کہ مرنے سے 1 سال پہلے تک؟ کہا نہیں، یہ بہت لمبا وقت ہے، پتا تو نہیں ہے مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرے گا کب موت آنے والی معلوم نہیں۔ کہا مرنے سے مہینہ پہلے تک؟ کہا نہیں، یہ بھی وقت زیادہ ہے۔ کہا مرنے سے 1 دن پہلے کوئی توبہ کر لے تو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے کہا مولا 1 دن بھی بہت ہے اور موقع دے دے میری امت کو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے 1 دن پہلے توبہ کرنے والے کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مولا اور بھی کم کر دے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے موت کا جو گرگرا آتا ہے، یعنی جو ہچکی آتی ہے، فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے اس سے 1 منٹ پہلے بھی توبہ کر لے میں سب معاف کر دوں گا۔ یہ صرف رسول پاک کی اس امت کے لیے، مرنے سے 1 منٹ پہلے بھی وہ آ جائے اللہ کی بارگاہ میں مولا معاف فرما دے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے تم آ جاؤ اور اسی دربار میں آؤ جہاں بیٹھنے والا صدیق اکبر بنا، جس کے قدموں میں بیٹھ کر فاروق اعظم بنا، جس کی چھاؤں میں چلنے والا عثمان ذو النورین بنا، اور جس کا لعاب پاک پی کر کے حیدر کرار بنا۔ اس دربار میں آ جاؤ، کامیابی ہماری وہیں رکھی ہے۔ اللہ کریم ہمارا یہ گزرا ہوا سال، اس میں جتنے ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، بیشیاں، گناہ ہوئے ہیں مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور آنے والے نئے سال کو ہمارے لیے خیر و برکت والا، ایمان و استقامت والا سال بنا دے۔